ISPR کے مطابق سابق DG ISI فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسروں کو بھی فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ تینوں ریٹائرڈ افسر سیاسی مفادات کی ایما پر اور ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے، جبکہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 9 مئی اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی دونوں شخصیات متعدد ذرائع کے ذریعے رابطے میں تھے۔ رابطوں میں جیل نیٹ ورک کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کی تازہ ترین گرفتاری بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق جنرل فیض کو ریٹائرمنٹ کے بعد قابل اعتراض سرگرمیوں پر فوجی حکام نے 1 سے زیادہ مرتبہ خبردار کیا تھا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی کی خبر کو ابھی 3 دن بھی نہیں ہوئے کہ اڈیالہ نیٹ ورک اور کئی ریٹائرڈ فوجی افسروں کا بانی PTI سے تعلق سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑے بڑے انکشافات سامنے آئیں گے اور بہت سی گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی کئی فوجی افسروں کی سازشیں سامنے آ چکی ہیں، مگر اس وقت جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے اعلیٰ ترین سابق عہدیدار اور ان کے منظور نظر ریٹائر فوجی افسران یوں سازشوں، خفیہ نیٹ ورکس اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا کر کسی سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کے لیے سہولت کاری کر رہے ہوں۔ دنیا اور بالخصوص کئی مسلمان ملکوں کے برعکس پاکستان میں ہمیشہ فوج کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مربوط نظام رہا، اور اب بھی فوج نے اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کے خلاف بڑی سازش کو نہ صرف بے نقاب کر دیا ہے بلکہ سازشیوں کے خلاف کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ یوں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوج نے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے خلاف اس سازش کو بے نقاب اور سازشیوں کے خلاف کارروائی کر کے ثابت کر دیا ہے کہ اب معاملے کو مکمل طور پر منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیا جائے گا؟ اسی پر گفتگو رہے گی کہ یہ پچھلے 2-3 دن سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ آنے والے دنوں کا کیا راستہ دکھا رہے ہیں، اور کیا طے کر لیا گیا ہے کہ جو کچھ ہو گیا اب اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، حماد غزنوی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ سابق DG ISI فیض حمید، 3 ریٹائرڈ افسران فوجی تحویل میں، ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا، کیا سانحہ 9 مئی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے فیصلہ کن سمت اختیار کر لی گئی؟ اچھا، یہاں پہ آج کی جو ISPR کی افتخار صاحب سامنے آئی ڈیٹیل، اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جو 12 تاریخ کو انہوں نے اپنا بیانیہ دیا یا جو بات بتائی گئی تھی اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ آپریشنل حصہ ہے، جو کہ ہم نے پروگرام کے اندر بھی بات کی۔ کہا جا سکتا ہے کہ کورس کریکشن کا سوچ لیا گیا ہے، اب ونس فار آل فیصلہ کن طور پر وہ تمام چیزیں جو باعث بنی 9 مئی کا اور وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی یا ہوئی انہیں منطقی انجام تک لے جایا جائے گا۔ جی بالکل، آپ سے پوچھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہے جس پہ دشمن کی نظر بہت عرصے سے ہے، اور بہت مشکل لگ رہا تھا ہمارے دشمنوں کو کہ پاکستان کو ایک کمزور ملک بنا دیا جائے تاکہ اس کے کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم میں بھی کھچاؤ پیدا ہو جائے۔ اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ مجھے آج آپ کے انٹرو سے علم ہوا کہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم میں بہت بری طرح نقب لگانے میں دشمن کامیاب ہوا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، بلکہ اس لیے کہ پاکستان کے علاوہ میرا کوئی اور ملک ہو نہیں سکتا۔ اگر میرے ملک کے کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم کو تباہ کرنے میں میرا دشمن کامیاب ہو جاتا تو وہ میری ہی بھی تباہی تھی۔ یہ بات واضح طور پہ سمجھنی چاہیے کہ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، سیاسی خیالات اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اگر سیاست کے ساتھ عسکری ونگ بن جائیں اور عسکری ونگ بھی ایسے بن جائیں جو طاقت رکھتے ہوں، جن کے پاس کوئی نہ کوئی اختیارات ہوتے ہوں، اور وہ ایک سیاسی فلسفے کی حمایت میں اس حد تک آپس میں مل جائیں کہ وہ گفتگو کریں کہ آؤ مل کر آئین کے تابع جو حکومت بنی ہے اس حکومت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب ان لوگوں کو پاکستان میں واپس آنے کی اجازت دی گئی جن کو پاکستان کی فوج نے اپنی قربانیاں دے کے نکالا۔ اگر آپ کبھی چھپی پاکستان کے اندر سوات کی جو ہسٹری ہے، جدوجہد کی جو پاکستان کی فوج کی ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے ان لوگوں کو واپس بلا لیا۔ یہ آغاز تھا اس عسکری ونگ کی قیادت کو
موقع فراہم کرنے کا کہ آپ آؤ اور یہ جو محاذ ہے ایک ایسا جو باؤنڈری ہماری ہے اس ویک باؤنڈری کو سنبھالو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو کچھ بھی ہوا, جس طرح مداخلت ہوئی کنر سے لے کے بلوچستان تک, وہ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ کس دور میں ہوئی اور اس وقت وہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کس کے پاس تھا. اور پھر آپ کو ایک بات سوچنی پڑے گی, دیکھنی پڑے گی, سمجھنی پڑے گی کہ جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کے بعد جو تقاریر انہوں نے کی جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, ان تقاریر میں انہوں نے کیا کہا, ان کا مقصد کیا تھا, اس میں پیغام کیا تھا. وہ پیغام تھا سیاسی, اور وہ پیغام تھا اس عسکری ونگ کے لیے جس کے بارے میں آپ کے ابھی انٹرو سے مجھے پتہ لگا کہ 3 لوگ اور گرفتار ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مشکل سے غالباً ہمیں بچا لیا ہے جس کی طرف ہم جا رہے تھے. اگر کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہمارا خرابی کی اس حد تک پہنچ جاتا جس کا نعرہ لگایا گیا تھا کہ اس کے 3 صوبے ہوں گے, یہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ صحیح. یہ کہا گیا کہ یہاں پہ سول وار ہوگی, کہ کیا یہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا کہ خون بہے گا؟ یہ سب باتیں کہے گی. کیا ایک آدمی نے, یاد رکھنا, ایک آدمی نے کیا یہ کہا نہیں کہ جونیئر اور سینئر کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کرو, اور جونیئر افسران سینئر افسران کا حکم نہ مانیں, اور اس کی ضمانت ایسے ہوئی اور وہ پاکستان سے باہر چلا گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم جو پاکستان کا ہے موجود, وہ ان کو ناکام بنائے گا, اور وہ پاکستان کو اتنا ہی محفوظ بنائے گا جتنا محفوظ پاکستان 25 کروڑ عوام چاہتے ہیں. ٹھیک. شہزاد صاحب, جو کچھ بھی آپس میں جڑا ہوا یا جو بھی نیٹ ورکنگ موجود تھی اس پہ بہت گفتگو اور باتیں ہوتی تھی, کنفرمیشن نہیں ہوتی تھی, مگر گزشتہ 3-4 دن سے جس طریقے سے خود ISPR کی جانب سے تصدیق کی جا رہی ہے, چیزیں سامنے لائی جا رہی, تو ایک نیٹ ورکنگ سمجھ میں آ رہی ہے کس طریقے سے 9 مئی کے بعد بھی, جیل میں جانے کے بعد بھی تعلق داری موجود تھی. کارروائی کے 3 روز بعد اب اڈیالہ سے بھی کہ کون کون کس طریقے سے سپورٹ کر رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کس طرح کے نیٹ ورک سامنے آ سکتے ہیں, پتہ چل سکتا ہے کہ سپورٹ سسٹم کس طرح کام کر رہا تھا جو ریاست کو مشکل میں ڈالے ہوا تھا, جو ریاست کے اندر تقسیم کا باعث بننے کی کوشش کر رہا تھا؟ عائشہ, پریشان کن ہیں یہ جو خبریں ہیں, بہت پریشان کن ہیں. یعنی ابھی تک تو ہم محتاط رہتے ہوئے ٹاپ سٹی کا صرف ذکر کرتے تھے, گو کہ ہمارے ساتھی اس سے آگے بڑھ کے بات کرتے تھے, لیکن ایک ذمہ داری کا خیال رکھتے ہوئے یہ بات کم از کم میں اپنی حد تک آگے نہیں کہہ سکتا تھا, کیونکہ اس کا معاملہ پاکستانی افواج کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اور پاکستانی افواج کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ انٹیگریٹی آف کمانڈ ہے, اس کی اپنا ربط ہے جو کہ افواج پاکستان کے اندر, صرف پاکستان آرمی میں نہیں, تمام ملٹری فورسز کا آپس میں جو ربط ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, جس کی وجہ سے ڈیٹرنس ہے, جو کہ ہمارا دشمن بھی اس کو دیکھ کے ڈٹر ہوتا ہے, اسے گھبراتا ہے کہ پاکستان کی قوت سمجھتا ہے اس چیز کو. اگر اس کے اندر کسی قسم کی نقب لگانے کی کوشش کی گئی, اور اب افتخار صاحب کا جو انہوں نے کہا, میں اس کو زیادہ کھل کے, انہوں نے بڑے اچھے انداز میں 2-3 چیزوں کا اشارہ کیا. اگر خدا نخواستہ وہ 2-3 چیزیں بھی ملتی ہوئی نظر آئیں گی اگلے چند دنوں میں, یا کچھ اور ہمیں پریس ریلیزز یہ انڈیکیٹ کریں گی کہ کچھ ایسے فیصلے ہوئے جن کا پھر ربط بنتا ہے اس ساری اسکیم کے ساتھ, تو پھر وہ ایک پریشان کن لمحہ بن جاتا ہے پاکستان کے لیے. پھر پاکستان کی سلامتی کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے یا جو ذکر کیا جاتا ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی نظر آئے گی. ایک چیزیں تو ایک وہ ہو گیا جو کہ ہمیں تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا. آپ کے 2 چیزیں ہیں, منطقی انجام. منطقی انجام آپ کی کیا مراد ہے, کسی اور کی کیا مراد ہے, اس کا فیصلہ بھی شاید ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق کرے گا, میں وہ نہیں جانا چاہتا وہاں تک. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, افتخار صاحب نے بھی ذکر کیا بہت اچھے طریقے سے, کہ سیاست علیحدہ ہے, اور اس قسم کا پاکستان کی افواج پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی دراڑ لانے کی کوشش جو ہے, یا کوئی اس قسم کی سچویشن کریٹ کرنے کی جہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹرینتھ کو کمپرومائز کیا جائے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. کیا دونوں اطراف کے لوگ مل کے یہ کام کر رہے تھے؟ یہ ہے جو وہ استغاثہ نے اسٹیبلش کرنا ہے. اور اگر نہیں تو پھر سیاست کی حد تک رہ جائے گی, اور شاید منطقی انجام آپ کا سیاست سے متعلق ہی ہو, مجھے نہیں پتا آپ کے سوال میں منطقی انجام کا مطلب کیا ہے.
لیکن کیونکہ وہ شخص جس کو منطقی انجام کہا جا سکتا ہے وہ تو جیل میں ہے. بے شک سہولت کاری تھی, وہ خبر آگے پیچھے چل رہی تھی, پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں وغیرہ وغیرہ. شہزاد صاحب آسانی کر لیتے ہیں تھوڑی سی منطقی انجام کو لے کے. منطقی انجام یوں کہہ لیں کہ جو ایک ہائیبرڈ نظام تھا جو مکمل طور پہ چیزیں چل رہی جس کی وجہ سے شاید 9 مئی ہوا یہاں پر, کیا تمام ہی کرداروں کو اس احتساب کے دائرے میں لایا جائے گا؟ نہیں, وہ بالکل میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر ہائیبرڈ نظام ہے تو ہائیبرڈ نظام تو پاکستان میں شاید 1954 سے شروع ہو چکا ہوا تھا, جب فیلڈ مارشل ایوب خان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا. پھر اور آسان کر لیتے ہیں کہ جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا, کیا اس پروجیکٹ کی فائل پہ کلوز لکھ دیا جائے گا؟ اسے منطقی انجام کہہ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ منطقی انجام صرف یہ ہے کہ جو جہاں جس جرم کا مرتکب ہے اس کو اس کی سزا ملے گی تو وہ منطقی انجام ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ اسٹیبلش کرنا کہ آیا یہ جن کا افتخار صاحب نے ذکر کیا, جو لوگ لا کے یہاں پہ بٹھائے گئے, پھر سیاسی ایک عمل تھا, سیاسی عمل ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اس سے, لیکن اگر کوئی ان کو بٹھا کے لے آتا ہے یہاں پہ, ایک ججمنٹ ہے, غلط ہوئی ججمنٹ, لیکن اگر اس کا کوئی پلان تھا اس کے پیچھے تو وہ خطرناک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ کوشش کی گئی کہ کچھ ایسے لوگوں کو, چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو گئے تھے لیکن کسی قانون اور قاعدے اور ضبط کے نیچے تھے, اس کے باوجود ان کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی یا وہ شامل ہو گئے. ٹھیک, تو پھر یہ ایک پورے کے پوری ایک ایسی سازش بن جائے گی جو کہ شاید اگرتلا سازش سے بھی بڑی ہوئی بن جائے گی. پھر اس کا انجام بھی مختلف ہوگا. لیکن وہ منطقی انجام جس کا ذکر ہم آج جنرل فیض کی یا کسی 3-4 اور کافی لوگوں کی ہم ذکر کر رہے ہیں, جن کا اگر ان کا عمل ایسا تھا جو کہ پاکستانی افواج کے ایکٹ اور قانون کے خلاف تھا اور اس نوعیت کا تھا کہ پاکستانی افواج کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ تھا, تو اس کی سزا ان کو اس عمل کی ملنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. کیا اب ہم ملا پائیں گے ان 3-4 چیزوں کو منطقی انجام تک جانے کے لیے؟ دوسری بات ہے, جہاں تک آپ کا منطقی انجام کا سوال تھا, بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ جو اس وقت بیٹھے ہیں یا جو بیٹھیں گے یا جو آنے والے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں, ان کو صرف ایک ہی راستہ ملتا ہے, وہ اپنی طاقت پہ اور بغیر بے ساکھیوں کے نہیں آ پاتے, اور یہی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے کہ وہ پھر ایک نظام ہائیبرڈ نظام. ٹھیک ہو گیا جی.